پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن کی ایک ایسی مبارک اور بابرکت صورت سنانے والے ہیں جس کو صرف سننے سے ہی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اس کو صرف سننے سے اتنی زیادہ برکتیں، اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو گنا نہیں سکتے اور آپ حضرات شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے عزیز دوستو، اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی عطا فرما دے۔ دوستو، قرآن مقدس کی یہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے جس کو اگر کسی بھی مقصد کے لیے سنا جائے، کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سنا جائے تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر مقصد میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، جادو کیا ہوا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جن کی دوا چل رہی ہے لیکن انہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر آپ ابھی تک بے اولاد ہیں، یا پھر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، تنگ دستی غربت سے پریشان ہیں، یا پھر آپ حضرات قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا آپ کے دشمنوں نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات نومید نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس صورت کو دل سے ایک مرتبہ ضرور سنیں اور اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ مولا مجھے فلاں پریشانی سے محفوظ فرما، فلاں پریشانی سے نجات عطا فرما، میری زندگی آسان فرما، مجھے خوشحالی عطا فرما۔ اس طریقے سے دعا کر دیں، پھر آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے دکھ تکلیف پریشانیاں کیسے ختم ہو جائیں گی، آپ حضرات خود دیکھ کر تعجب میں پڑ جائیں گے۔ دوستو، اس صورت کو خود بھی سنیں اور صدقے کی نیت سے آگے اور مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ صورت ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے تاکہ وہ بھی ان کے فائدے حاصل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے، زندگی کی پریشانیاں، مصیبتوں و تکلیفوں کو دور فرمائے، ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اب حضرات بھی کمنٹ میں ضرور آمین لکھیں اور زبان سے بھی آمین کہیں۔ اگر کسی ایک کی بھی آمین کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستو، چلتے ہیں سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.